مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے فیض احمد فیض کی نظم میرے ہمدم میرے دوست۔ دیکھیں کہ گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست، گر مجھے اس کا یقین ہو کہ تیرے دل کی دھڑکن، تیری آنکھوں کی اداسی، تیرے سینے کی جلن، میری دلجوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی، گر میرا حرف تسلی وہ دوا ہو جس سے جی اٹھے پھر تیرا اجڑا ہوا بے نور دماغ، تیری پیشانی سے دھل جائیں یہ تجلیل کے داغ، تیری بیمار جوانی کو شفا ہو جائے، گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست۔ روز و شب شام و سحر میں تجھے بہلاتا رہوں، میں تجھے گیت سناتا رہوں ہلکے شیریں، آبشاروں کے بہاروں کے چمنزاروں کے گیت، آمدِ صبح کے مہتاب کے سیاروں کے گیت، تجھ سے میں حسن و محبت کی حکایات کہوں، کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت سے پگھل جاتے ہیں، کیسے ایک چہرے کے ٹھہرے ہوئے مانوس نقوش دیکھتے دیکھتے یکلخت بدل جاتے ہیں، کس طرح عارض محبوب کا شفاف بلور یک بیک بادۂ احمر سے دہک جاتا ہے، کیسے گلچین کے لیے جھکتی ہے خود شاخ گناہ، کس طرح رات کا ایوان مہک جاتا ہے، یوں ہی گاتا رہوں تیری خاطر، گیت بنتا رہوں بیٹھا رہوں تیری خاطر، پر میرے گیت تیرے دکھ کا مداوا ہی نہیں، نغمے جراح نہیں مونس و غمخوار سہی، گیت نشتر تو نہیں مرہم آزار سہی، تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، اور یہ سفاک مسیحا میرے قبضے میں نہیں، اس جہاں کے کسی زیروح کے قبضے میں نہیں، ہاں مگر تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا۔ آپ دیکھیں کہ یہ فیض احمد فیض کی بہت ہی خوبصورت اور دلکش نظم ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ تبصرہ کریں، آئیے کچھ ہلکی سی روشنی ہم فیض احمد فیض کی شاعری اور ان کی شخصیت پر ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ فیض احمد فیض 20ویں صدی کے ان خوش قسمت شعراء میں شامل ہیں جنہیں زندگی ہی میں بے پناہ شہرت و مقبولیت اور عظمت و محبت ملی۔ انہوں نے دار و رسن کا مزہ بھی اٹھایا، اور یہ ایک ایسے ترقی پسند شاعر ہیں جن کی ایک ہتھیلی پر رومانیت کا چراغ فروزہ ہے تو دوسری ہتھیلی پر سماجیت کی مشعل جل رہی ہے۔ ان کے غنائی لہجے میں اتنی تاثیر ہے کہ اسے بیتے ہوئے تجربوں کی چندہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ فیض کا اصل تخلیقی عمل یہ ہے کہ انہوں نے مواد اور حیت کی دوئی کو ختم کیا۔ رومان اور انقلاب کی کشمکش کے معاملے میں فیض کا شعور تأملات اور ترددات کی آماجگاہ رہا۔ وہ ہنوز فیصلہ نہیں کر پائے کہ ان کی صحیح سمت کیا ہے، جسم کے دل آویز خطوط یا زمانے کے دکھ۔ وہ بار بار غم جانا کی طرف لوٹے اور پھر بار بار غم دورہ کی طرف چلے آئے، یعنی کبھی جانا اور کبھی دورہ کا رخ کرتے ہوئے کبھی اس سمت مڑ کر دیکھا تو کبھی اس سمت مڑ کر دیکھا، کبھی ادھر پلٹ آئے کبھی ادھر پلٹ گئے۔ فیض کے ہاں غم جانا اور غم دورہ ایک ہی پیکر میں یکجا ہیں۔ انہوں نے محبت اور انقلاب کے ترانے بیک وقت گنگنائے ہیں۔ فیض کا فنی کمال یہ ہے کہ انہوں نے کلاسیکیت اور رومانیت کو قالب شعر میں ڈھال کر ایک منفرد اسلوب اور لہجہ تخلیق کیا۔ آپ دیکھیں کہ فیض کا مخصوص لہجہ اور اسلوب ہی وہ جادو ہے جو قاری کو اپنا اسیر کر لیتا ہے اور ہر بار ایک نئے انداز میں نمودار ہوتا ہے۔ یہ فیض کے اسلوب کا ایک خاص وصف ہے کہ جدید ذہن اس کو جدید حوالے سے لیتے ہیں اور قدیم ذہن اس میں کلاسیکی رکھ رکھاؤ اور شیرینی تلاش کر لیتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ فیض بیک وقت ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں پر محیط نظر آتے ہیں۔ یہ ان کے اسلوب کا خاصہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ فیض کی شاعری کو عظیم اور اس درجہ مقبول بنانے میں ان کا منفرد اسلوب کافی اہمیت رکھتا ہے۔ طبقاتی کشمکش کے خلاف انقلاب اور جدوجہد، تیسری دنیا کے استحصال زدہ عوام، مزدوروں اور کسانوں کے حقوق چند ایسے موضوعات ہیں جن پر فیض نے بہت لکھا اور کثرت سے لکھا، اور اس انداز سے لکھا کہ ان کی شاعری کھوکھلی نعرے بازی بننے کے بجائے بامعنی اور جامعیت کی تمام تر وسعتیں اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دراصل فیض ان شاعروں میں سے ہرگز نہیں ہے جو خلا میں شاعری کرتے ہیں، اپنے ماحول سے کٹ کر مراقبہ کرتے ہیں اور اپنی روح پر اشعار نازل ہونے کا انتظار کرتے ہیں، بلکہ فیض ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے آج کی دنیا کے جملہ سیاسی، سماجی اور اقتصادی محرکات کے شعور میں شعر کہے ہیں۔ اب آئیے ہم ان کی نظم پر ہلکا سا تبصرہ کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست، گر مجھے اس کا یقین ہو کہ تیرے دل کی تھکن، تیری آنکھوں کی اداسی، تیرے سینے کی جلن، میری دلجوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی، گر میرا حرف تسلی وہ دوا ہو جس سے جی اٹھے تیرا اجڑا ہوا بے نور دماغ، تیری پیشانی سے دھل جائیں گے تزلیل کے داغ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ گر مجھے اس بات کا یقین ہو، تو دیکھیے یقین انسان کو ہمیشہ اکثر اس بات پہ نہیں ہوتا ہے جو بات سچ نہیں ہوتی ہے نا، جو بات سچ ہو پھر اس پہ یقین ضروری ہے، لیکن یہاں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے اس کا یقین ہو، کس سے مخاطب؟ اپنے ہمدم سے، اپنے دوست سے، اپنے مونس سے، اپنے یاور سے، کیا کہ اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے اے میرے ہمدم، اے میرے دوست، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ تیرے دل کی تھکن، اگر مجھے اس کا یقین ہو کہ تیرے دل کی تھکن سے مراد یہ ہے کہ دل میں جو پریشانیاں ہیں، جو اضطرابی کیفیت ہے، جو رنج و ملال ہے، جو غم و اندوہ ہے، جو حزن و ملال ہے، اور یہ جو دل سے تمام جذبات یہ اکثر ختم ہو گئے ہیں، خوشیاں ختم ہو گئی ہیں، خوشیوں کا ماحول ختم ہو گیا، خوشیوں کی نیند ختم ہو گئی ہے، یہ جو تیرا دل اس طرح سے تھک گیا ہے، اور تیری آنکھوں کی اداسی، تیرے سینے کی جلن، اور یہ آنکھوں میں یہ جو دل کا غم ہے یہ آنکھوں میں اتر آیا اداسی کی شکل میں، اور تیری آنکھیں جس قدر اداس ہو گئی ہیں، مغموم ہو گئی ہیں، اور تیرے سینے میں جو جلن ہے، جو رنجش ہے، جو بیزاری ہے، میری دلجوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو کہ تیری زندگی میں جو غم و رنج ہے وہ میری دلجوئی سے، یعنی اگر میں تجھ سے محبت و شفقت سے پیش آؤں، تجھ سے میں پیار سے پیش آؤں، تو تیری جو کیفیات ہیں، تیری جو دل کی کیفیات ہیں وہ بدل جائیں گی، تبدیل ہو جائیں گی، تیرا رنج ختم ہو جائے گا، اور میرا حرف تسلی، یعنی اگر میں تجھے تسلی دوں اپنی باتوں سے، تو تیرا جو دماغ جو بے نور ہو چکا ہے، یعنی جس کی بے نور دماغ سے مراد یہ ہے کہ جس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ایک طرح سے ختم ہو چکی ہیں، وہ دماغ جو ہے وہ پھر سے جی اٹھے گا اگر مجھے اس بات کا یقین ہو کہ جل اٹھے پھر تیرا اجڑا ہوا بے نور دماغ، تیری پیشانی سے دھل جائیں گے تزلیل یعنی ذلیل کی جمع، تزلیل یعنی یہ جو ذلت کے داغ تیری پیشانی پہ لگ چکے ہیں، ہے نا، یہ جو رسوائی کا داغ تجھے مل چکا ہے۔ اب یہ دیکھیے اس پہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس کا سبب کیا ہے، بہرحال یہ جو تو ذلیل و خوار ہو چکا ہے میرے دوست، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ تیری بیمار جوانی کو شفا ہو جائے، اگر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست، تیری بیمار جوانی یعنی کہ غم و رنج سے، ملال سے، حزن سے، یاد سے، نا امیدی سے، فکر سے، پریشانی سے، سوچ سے، جو تیرا یہ حال ہو گیا ہے کہ تو صدر عین شباب میں بھی بالکل بیمار معلوم ہونے لگا ہے، لاغر ناتواں ہو گیا ہے، تو اگر مجھے اس بات پہ یقین ہو جائے کہ میری دلجوئی سے، میری محبت سے، میرے پیار سے تیری یہ ساری کیفیات رنج و ملال کی ختم ہو جائے گی، تو میں کیا کروں کہ روز و شب شام و سحر میں تجھے بہلاتا رہوں، میں تجھے گیت سناتا رہوں، یعنی کہ میں شام و سحر گیت گاتا رہوں، تیرے دل کو بہلاتا رہوں، لیکن اگر مجھے یقین ہو کہ میری دلجوئی سے تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے، میں تجھے گیت سناتا رہوں ہلکے شیریں، آبشاروں کے، بہاروں کے، چمنزاروں کے گیت، آمد صبح کے، مہتاب کے، سیاروں کے گیت، یعنی آبشار دیکھا ہوگا آپ نے جو پہاڑوں سے
देखा होगा आपने कि आबशार पानी जो गिरता है इसे आबशार कहते हैं ना, बहारों की गीत, यानी बहुत ही खुशनुमा गीत, बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत, दिल को खुश करने वाले, दिल को लुभाने वाले गीत, चमनदारों के गीत, बहारों के गीत, जो इंसान खुशी में गाता है। जब एक खुशी के माहौल में, एक अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में जब इंसान जाता है तो वहाँ से इंसान का दिल खुद ब खुद जो है वो मसरत महसूस करने लगता है, खुश होने लगता है। ऐसे माहौल में खुद ब खुद उसकी ज़बान पे जो शेर जारी होता है, जो गीत जारी होता है वो खुशनुमा शेर होता है, खुशनुमा गीत होता है। तो शायर क्या कह रहा है कि मैं दिल को खुश करने वाले गीत गाऊँ शाम व सहर हर वक्त। आमद सुबह के महताब के सैयारों के गीत, आमद सुबह के यानी कि सुबह का समा शुरू होता है तो कितनी अच्छी फ़िज़ा होती है उस वक्त, कितना अच्छा मौसम होता है उस वक्त। जो गीत हमारे लबों तक आता है वो बहुत ही दिलनशीं होता है। तो मैं बहुत ही अच्छे गीत तुम्हें सुनाऊँ तुझसे मैं हुस्न मोहब्बत की हिकायत कहूँ, हिकायत यानी कहानी। अब क्या है कि देखिए, जब इंसान बहुत परेशान होता है तो अक्सर देखा होगा आपने कि लोग जो किसी सदमे से दो चार हो तो उससे ऐसी बातें करते हैं कि उसका दिल बहल जाए, है ना, उसका रंज कुछ देर के लिए गलत हो जाए, उसका गम गलत हो जाए, वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो इसके कई तरीक़े भी इख्तियार कर सकता है, लेकिन शायर ने क्या तरीक़ा यहाँ इख्तियार किया कि मैं तेरे रंजूर दिल को शादमा कर दूँ, खुश कर दूँ, गीत से खुश कर दूँ। और क्या, हुस्न इश्क़ की कहानियों से, हुस्न इश्क़ की कहानियाँ सुनाकर मैं तेरे दिल को खुश कर सकता हूँ कि किस तरह, कैसे मग़रूर हसीनाओं के बर्फ़ाब से जिस्म, यानी वो हसीनाएँ, वो लड़कियाँ, वो खूबसूरत लड़कियाँ, वो खूबसूरत महबूबाएँ जो बहुत ही मग़रूर होती हैं ना। इंसान को अपने हुस्न पे गुरूर होता है, बहरहाल अपने हुस्न इश्क़ पे, अपनी नाज़ो अदा पे, अपनी आँखों पे, अपने रुख़सारों पे, अपनी ज़ुल्फ़ों पे, अपने ख़द ख़ाल पे, है ना। औरतों को, लड़कियों को ख़ासकर अपनी आवाज़ पे, आप भी कह लें कि हर शय पे लड़कियों को एक ऐसी उम्र ख़ास होती है जिसमें लड़कियों को अपनी हर शय पे नाज होता है, गुरूर होता है, तकब्बुर होता है ना। तो शायद क्या कह रहे हैं, कैसे मग़रूर हसीनाओं के बर्फ़ाब से जिस्म, बर्फ़ देखिए, बर्फ़ाब किससे बना, बर्फ़ और आब से मिलकर बर्फ़ाब, यानी ऐसा जिस्म जो यानी उसमें इतनी सर्दी, इतना ठंडा है वो बदन, इतना ठंडा बदन जैसे कि आप बर्फ़ में देखें, आप वो पानी जो बर्फ़ के ज़रिए ठंडा किया गया हो, यानी आपने एक बाल्टी में पानी लिया, उसमें बर्फ़ डाल दिया और वो बर्फ़ जब पिघल गया तो वो पानी किस कदर ठंडा हो जाता है, देखा होगा आपने। तो वो उससे ठंडे से मुराद ये है कि कैसे मग़रूर हसीनाओं के बर्फ़ाब, यानी जज्बात से आरी जिस्म, जिसमें कोई जज्बात नहीं है, कोई हरकत नहीं है उनके, जिसमें कोई दिली कोई रग़बत उनके अंदर नहीं पाई जाती, कोई इश्तियाल उनके अंदर नहीं पाया जाता, तो जज्बात नहीं पाए जाते। और जज्बात के फ़क़दान के बिना पर उनका जिस्म क्या है, बिल्कुल बर्फ़ की तरह सर्द जिस्म है उनका, लेकिन क्या है, गर्म हाथों की हरारत से पिघल जाते हैं। लेकिन जब उनका महबूब से उन्हें मस करता है, उन्हें छूता है, उनके करीब आता है तो उनका जिस्म जो बर्फ़ की मानिंद बिल्कुल ठंडा है, वो क्या होता है, पिघल जाता है। यानी उनकी मोहब्बत के जो जज्बात हैं, जो मोहब्बत की शुआएँ हैं, उससे वो भी पिघलने लगता है, वो भी अपने महबूब का क़ुर्ब महसूस करने लगता है, उसकी मोहब्बत से वो लुत्फ़अंदोज़ होने लगता है ना। कैसे एक चेहरे के ठहरे हुए मानूस नकूश देखते देखते यकलख्त बदल जाते हैं, यानी क्या, अब यहाँ पे महबूब की बेवफ़ाई का ज़िक्र, किस तरह वो किस्से सुना रहा है। आप ख्याल रखें कि वो किस्से सुना रहा है कि किस के महबूब और आशिक़ व माशूक़ के हुस्न इश्क़ कितने किस्से, किस तरह के किस्से हो सकते हैं कि किस तरह एक जाना पहचाना, एक शनासा चेहरा, एक वो चेहरा जिसे आप बरसों से जानते हैं, जिसे आप मुद्दतों से जानते हैं, जिससे आपकी शनासाई है, जिससे आपकी क़ुर्बत है, जिससे आपकी दोस्ती है, लेकिन वो एक बार भी क्या होता है, बदल जाता है, यानी आपसे बेवफ़ाई कर लेता है, इस तरह से आपसे पेश आता है जैसे आपको जानता ही नहीं। किस तरह आरिज़ महबूब का शफ़ाफ़ बिलोर, आप देखिए ये क्या बिलोर क्या है कि आरिज़ कहते हैं रुख़सार को, आरिज़ महबूब यानी महबूब के रुख़सार के शफ़ाफ़ बिलोर कहते हैं शीशे को, शफ़ाफ़ यानी साफ़ सुथरा शीशा, यानी महबूब के रुख़सार को शायर ने क्या कहा है, एक सफ़ेद शीशे से तशबीह दी है ना, कि एक चमकता हुआ, एक शीशे की तरह चमकता हुआ गोरा, एक शफ़ाफ़ उसका रुख़सार, महबूब का रुख़सार क्या है, यक बयक बादे अहमर से दहक जाता है। देखिए, बादा कहते हैं शराब को, नशावर चीज़ को बादा कहते हैं, और अहमर कहते हैं सुर्ख रंग को। अब देखिए, यहाँ से मुराद आप सुर्ख रंग की शराब, तो यहाँ पे ये इस्तियारा, ये किनाया से काम लिया शायर ने। यहाँ पे मुराद क्या है, सुर्ख होंठ, यानी कि जब महबूब के आरिज़ पे आशिक़ अपना सुर्ख होंठ रख देता है तो वो क्या होता है, दहकने लगता है, उसका रुख़सार, उसका आरिज़ जो है वो दहकने लगता है। कैसे गुलशीन के लिए
جھکتی ہے خود شاخ گلاں، گلچی یعنی جو گل پھول توڑنے والا، یعنی مالی یا کوئی بھی جو پھول توڑتا ہے تو اس کے لیے شاخ گل جو ہے خود جھک جاتی ہے کہ تم لو، تم مجھے توڑ لو، ہے نا. کس طرح رات کا ایوان مہک جاتا ہے. اور ایوان یعنی کہ جو رات کا وقفہ ہے، جو رات کا لمحہ ہے، اگر محبوب ہو، خوبصورت محبوب آپ کے پاس ہو، آپ کے ساتھ ہو، اس کا آپ کو قرب میسر ہو، ہے نا، اس کا وصل میسر ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ رات جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، مہک اٹھتی ہے، محبوب کے وجود کی خوشبو سے وہ رات مہک اٹھتی ہے. تو یوں ہی گاتا رہوں تیری خاطر. یہ شاید کیا کہہ رہا ہے کہ میں یوں ہی تجھے گیت سناتا رہوں، گیت بنتا رہوں، بیٹھا رہوں تیری خاطر. یعنی تو جب تک کہے میں تیرے پاس بیٹھا رہوں، گیت گاتا رہوں، تجھے حکایات سناتا رہوں اس میں عشق کے، اور تیرے سامنے دل جوئی کی باتیں کرتا رہوں، تیرا غم غلط ہو جائے. لیکن پھر کیا کہہ رہا ہے کہ پر میرے گیت تیرے دکھ کا مداوا ہی نہیں. پر اب شاعر کیا کرے، مایوسی کا اس طرح سے اظہار کر رہا ہے کہ جو تیرا غم ہے اس کا مداوا یعنی اس کا علاج جو ہے وہ میرے گیت نہیں ہے، میرے گیت سے تیرے غم کا مداوا نہیں ہو سکتا. نغمے جراح نہیں مونس و غمخوار صحیح. جراح کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں سرجن، جراح اسے کہتے ہیں جو زخم کو دھو کر اور اسے اس میں مطلب اسے ایک آپریشن کرنے کو جراح کسے کہتے ہیں؟ جراح کہتے ہیں، آپریشن کرنے سرجن کو کہتے ہیں. یعنی ایک ایسا زخم جو ناسور کی شکل اختیار کر گیا. دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ زخم جو ناسور کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا بہت زیادہ اندر سے خراب ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، تو اس کا علاج، واحد علاج کیا ہوتا ہے کہ اسے جراحی کی جائے، اس کو آپریشن کر دیا جائے، ہے نا. وہ چیزیں جو خراب ہو چکی ہیں اسے نکال کے پھینک دیا جائے. شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ نغمے جراح، میرا جو نغمہ ہے وہ جراحی کا کام نہیں کر سکتا. تیرے دل کے، تیرے زخموں میں جو وہ ایسا حصہ جو بالکل خراب ہو چکا ہے، یا تیرا جسم، تیرا غم جو ہے وہ اس قدر شدت اختیار کر چکا ہے کہ اب میرے نغمے اس کا علاج نہیں کر سکتے. مونس و غمخوار صحیح، ہاں میرے جو نغمے ہیں وہ تیرے دوست بن سکتے ہیں، تیرے غمخوار بن سکتے ہیں، تیرے غم کا تھوڑا بہت مداوا کر سکتے ہیں. گیت نشتر تو نہیں مرہم آزار صحیح. اب دیکھیں گے جراحی کے لیے، آپریشن کرنے کے لیے نشتر کی ضرورت ہوتی ہے نا، تیر چھری کی ضرورت ہوتی ہے، خنجر کی ضرورت ہوتی ہے. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ جو میرے گیت ہیں وہ نشتر کی طرح نہیں ہیں، وہ خنجر کی طرح تیز نہیں ہیں. مونس و غمخوار صحیح، مرہم آزار صحیح. مرہم یعنی مرہم جو دوا، آزار یعنی جو تیرا جو دکھ ہے، جو تیری پریشانی ہے، اس کے لیے مرہم کا کام تو کر سکتا ہے، وہ مرہم تو لگا سکتا ہے، لیکن سرے سے تیرے زخم کو ختم نہیں کر سکتا. یہ سرے سے یعنی مکمل طور پر تیرے زخم کو شفا نہیں مل سکتی میرے گیتوں سے. تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ میرا گیت جو ہے، میرے نغمے جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ تیرے زخم کا مداوا بن سکے، لیکن تیرے زخم کے مداوا کے لیے، تیرے زخم کو ٹھیک ہونے کے لیے نشتر کی ہی ضرورت ہے، جو میرے پاس نہیں ہے. تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، لیکن تیرا جو زخم ہے، تیرا جو غم ہے، اس میں جراحی کی ضرورت ہے کہ جو اس سے سڑ چکے ہیں، جو بالکل خراب ہو چکے ہیں، انہیں کاٹ کے نکال کے پھینک دیا جائے. لیکن میرا جو نشتر ہے وہ میرا جو نغمہ ہے میرے پاس، وہ اس نشتر کے مد مقابل نہیں آ سکتا. اور یہ صفات مسیحا میرے قبضے میں نہیں. یعنی یہ جو نشتر ہے، یہ جو خنجر ہے کہ میں تیرے زخم کی جراحی کروں، یہ جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. یہ مسیحائی کا انداز میرے پاس نہیں، میرے پاس کوئی نشتر نہیں ہے، اس جہاں کے کسی زیروح کے قبضے میں نہیں. یعنی اس جہاں میں جتنی مخلوقات اللہ نے خلق کی، کسی کے پاس بھی وہ نشتر نہیں ہے جو تیرے زخم میں پیوستہ، جو ناسور ہے، جو سڑن پیدا ہو گئی ہے، جسے ٹھیک ہونا بالکل ناممکن ہے. اس کے لیے جس جراحی کی ضرورت ہے، جس نشتر کی، جس خنجر کی ضرورت ہے، وہ کائنات میں کسی شے کے پاس نہیں ہے. ہاں مگر تیرے سوا، تیرے سوا، تیرے سوا. لیکن کیا ہے، وہ نشتر صرف تیرے ہی پاس ہے، وہ نشتر صرف تیرے ہی پاس ہے. اگر چاہے تیرا زخم جو ہے وہ زائل ہو سکتا ہے، ورنہ کسی کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ تیرے زخم میں موجود ناسور کی جراحی کر سکے اور اسے دور کر سکے. میرا خیال ہے کہ آپ مختصر طور پر سمجھ گئی ہوں گی. دامن وقت گنجائش نہیں رہتی، لہٰذا مختصر لفظوں میں سمجھانا پڑتا ہے، اور میرا خیال ہے آپ سمجھ گئی ہوں.